تو اس پہ باتیں پڑھ لیں. اب آل پارٹیز کانفرنس ہوا کرے گی. تو آل پارٹیز کانفرنس جو بھارت میں ہونے جا رہی ہے ہارون صاحب، اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس کا مستقبل جو ہے وہ مودی صاحب نے تعین کرنا ہے. ایک طرف تو چین اوپر چڑھا ہوا ہے اور پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ایک طرف تو وہ ان کی سرحدوں پہ کھڑا ہے، ایک طرف وہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلا گیا کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اب کمپیریزن امریکہ سے ہو سکتا ہے. وہ $2000 بلین انویسٹ کر رہے ہیں امریکی. اس سے عالمی چودراہٹ ان کی خطرے میں ہے. وہ افغانستان پہ آؤں گا تو عرض کروں گا. دوسری طرف امریکی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیاسی عمل تو شروع کریں نا وہاں. دیکھیں نا، ڈیموکریٹس کا ایک ریکارڈ تو ہے نا کہ انسانی حقوق کے بارے میں ان کے ووٹر ان سے سوال کرتے ہیں. ظاہر ہے کشمیر کا کیس اس طرح سے نہیں اٹھایا حکومت پاکستان نے اسٹیبلش جیسے اٹھانا چاہیے، لیکن بہرحال دباؤ ہے. پھر پاکستان کا بھی امریکیوں پہ دعا ہے سیف ایگزٹ کے لیے. ہمیں تو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے تیار ہیں، تو کشمیر میں کیا ہے؟ یہ اندر خانہ بات چیت تو جاری رہتی ہے نا. یہ تو سادہ سی بات ہے. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کے کیا انڈر سیکرٹری کیا نام ہے، اس نے کہا کہ بھائی انسانی حقوق بحال ہونے چاہیے، اور ادھر کی جیل خانہ بنا ہوا ہے. جی اب صورتحال یہ ہے، کشمیری لیڈر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بھئی وہاں چلے جائیں، جا کے کریں کیا وہاں؟ وہ کچھ دے ہی نہیں ہمیں. دیکھیے سیاسی سرگرمیاں اگر بحال ہو جاتی ہیں نا اور اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، فرق تو پڑے گا. اگرچہ ان کا الٹیمیٹ مطالبہ نہیں، ان کا مطالبہ آزادی ہے. صحیح. لیکن یہ محبوبہ مفتی تک ریلیکٹنٹ ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں پتہ نہیں جاتی ہوں یا نہیں جاتی ہوں. یعنی کل تو وہ مائل نظر آتی تھی، لیکن کوئی چیز ملے نا. اور پھر یہ کہ علی گیلانی کے بغیر اور یاسین سے اس کے بغیر، اپنا ملک کے بغیر اور شبیر شاہ کے بغیر اور آسیہ اندرابی، یہ جو لوگ ہیں تو ان کے بغیر کیا ہوگا؟ آپشن اس کے لیے اب وہ بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. اپنے ووٹروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. لیکن جس عذاب میں وہ پھنسا ہے، وہ اس نے وہ کوئی ولی خان کا واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک آدمی تھا، وہ بہت دور دراز کسی گاؤں سے نیا نیا مسلمان ہوا تھا، دور دراز کسی گاؤں سے آیا جہاں کہیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں. اچھا. اب وہ پشاور شہر میں پہنچا، ایک بہت اونچا مینار، اور اس مینار پہ کھڑا ہے کہ ایک آدمی اذان دے رہا ہے، اور اذان دینے کے بعد دعا پڑھ رہا ہے. اب اس کی سمجھ میں نہیں ہے، وہ سمجھے یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے اتارو. اب اس نے بڑا دیکھا ادھر ادھر کوئی صورت نہیں بن رہی، تو اس نے کہا جس نے تمہیں اوپر چڑھایا اس سے کہو اتارے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا، اپنی قوم کو تو نفرت کا سبق پڑھا کے پاکستان کے خلاف کھڑا کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف. اب خطرہ پیدا ہو گیا چین سے. اب پیچھے ہٹتے ہیں تو مرتے ہیں، رعایت دیتے ہیں تو اس کے تو مرتے ہیں، چارہ نہیں ہے. لیکن کشمیر میں سیاسی عمل تو شروع کرنا ہوگا. کب تک اس طرح رکھیں گے اس کو جیل خانہ بنا کے؟ ٹھیک ہے. تو بعض مبصرین یہ کہہ رہے ہیں، آج جن سے میری بات ہوئی، جو نظر رکھتے ہیں ہر وقت صورتحال پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، کچھ بہتری آنے کا امکان ہو سکتا ہے. لیکن کشمیری لیڈر، میرا خیال ہے کہ جب تک کمٹمنٹ نہیں کی جائے گی نہیں جائیں گے. اور یہ کم از کم جس چیز کا وہ مطالبہ کریں گے وہ سیاسی آزادی ہے، کسی چیز کو وہ تحریری طور پہ انڈورس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب چونکہ بھارت سے جائیں گے ویسے فاروق عبداللہ بھی، عمر عبداللہ بھی، لیکن یقین دانی حاصل کرنے کو. ٹھیک ہے. اب بھارت سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے ہارون صاحب، بھارت کا ٹویٹر کے ساتھ تنازع کس بات کے اوپر، اور تنازع ہے کیا؟ تنازع اس بات پہ ہے کہ روز کوئی جھک مارنی ہے، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مارتے ہیں، بعد بزرگوں کی داڑیاں مونڈ دیتے ہیں، گاؤں کشی کا مسئلہ ہے. یہ کسانوں کی تحریک میں بہت مسئلہ پیدا ہوا ہے، بہت سے اکاؤنٹ انہوں نے بند کیا. انہوں نے اپنی قانون سازی کی، ایک بڑی مارکیٹ کی حیثیت سے ان کا دباؤ ہے ٹویٹر پر، اور امریکی حکومت پہ بھی دباؤ ہے. اب وہ ایک قائمہ کمیٹی بنی، اس میں وہ گئے، انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم انڈین حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں گے. وہ یہ مسئلے اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے، یہ نہیں حل ہو سکتا. علیحدگی کی تحریکیں ہیں. اب وہ ظاہر ہے ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کرتی ہیں نا، فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا چینج کے دیکھیے، جب اللہ دنیا کو بدلنا چاہتا ہے، عجیب کو میں آپ کو ہمیشہ ایک قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا.